تمام جماعت کو ہماری طرف سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں چل رہے ہیں جہاں ایک نئی سلطنت قائم ہو رہی تھی۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئے قانونی نظام کی بنیادی بھی رکھی جا رہی ہیں۔ بالکل، اور ہم بات کر رہے ہیں فاطمی دور کی، اور خاص طور پر اس شخصیت کی جنہوں نے اس پورے نظام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکل دی۔ قاضی نعمان کی۔ وہ صرف ایک چیف جورس نہیں تھے بلکہ 4 فاطمی اماموں کے معتمد خاص تھے: امام مہدی، امام قائم، امام منصور اور امام معز۔ صحیح، اور ان کی کہانی اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی سوانح حیات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ قاضی نعمان کی زندگی کو سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہم اس پورے عمل کو سمجھیں کہ ایک قانونی اور فکری روایت وہ بنتی کیسے ہے۔ واہ، تو یہ امام اور ایک عالم کے درمیان اس گہرے تعلق کی داستان ہے۔ جی، جس نے اسماعیلی فقہ کو جنم دیا۔ بالکل، تو آج ہم اسی تعلق کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ قاضی نعمان کون تھے اور ان کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ ضرور۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ براہ کرم ہمارے 4 چینلز کو سبسکرائب کریں، لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ جی، اور ہمارا نیا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت خاص طور پر واز اور گنان کے لیے ہے، اور اسماعیلی ایسنس تاریم پر خوبصورت تسبیحات بھی سنی جا سکتی ہیں۔ چلیں اب اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، اچھا، تو ان کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے فاطمی دربار میں ان کی آمد کیسے ہوئی؟ دیکھیں، ان کا فاطمیوں کے ساتھ جو باقاعدہ تعلق ہے وہ 313 ہجری یعنی 925 عیسوی میں شروع ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ امام مہدی کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فوراً کسی بڑے عہدے پر نہیں آئے۔ تو ابتدائی دور کیسا تھا ان کا؟ امام قائم کے زمانے میں انہوں نے خود کو مکمل طور پر علم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ آپ سمجھیں ان کی تیاری کا دور تھا، ان کی بنیاد رکھنے کا دور تھا۔ یعنی وہ ایک طرح سے خود کو اس بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے جو مستقبل میں انہیں کرنا تھا۔ بالکل، انہوں نے تاریخ، فلسفہ اور خاص طور پر فقہ یعنی اسلامی قانون کا بہت گہرا مطالعہ کیا۔ اور اسی دوران انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا۔ جی، اسی عرصے میں انہوں نے اپنی کئی اہم کتابیں لکھیں۔ تو وہ صرف علم حاصل نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک نئے قانونی ڈھانچے کا خاکہ بھی تیار کر رہے تھے۔ اچھا، اور ان کی یہی علمی قابلیت تھی کہ امام قائم نے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں قاضی کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب وہ اسماعیلی فقہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو کیا وہ بالکل شونیہ سے یعنی اسکریچ سے شروع کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، وہ شونیہ سے شروع نہیں کر رہے تھے کیونکہ قرآن اور پیغمبر کی سنت تو بنیاد تھی۔ صحیح۔ لیکن ان کا کام اس لحاظ سے منفرد تھا کہ وہ ایک ایسے قانونی نظام کی تشریح کر رہی تھیں جس کا مرکز امام وقت کی رہنمائی تھی۔ اچھا، تو یہ دوسرے قانونی نظاموں سے کیسے مختلف تھا؟ دیکھیں، اس وقت تک سنی فقہ کے 4 بڑے مکاتب فکر قائم ہو چکے تھے۔ جی، اور ان کا انحصار قیاس اور اجماع جیسی چیزوں پر بہت زیادہ تھا۔ قاضی نعمان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب امام معصوم موجود ہو تو قانون کی تشریح کے لیے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی امام کی ہدایت ہی حتمی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک انقلابی سوچ تھی جس نے اسماعیلی فقہ کو باقی تمام نظاموں سے الگ کر دیا۔ واہ، تو یہ تو صرف شروعات تھی۔ قاضی کے عہدے سے ان کا سفر آگے کیسے بڑھا؟ امام منصور کے دور میں ان کا رتبہ اور بھی بلند ہوا۔ انہیں چیف قاضی یعنی قاضی القضات بنا دیا گیا۔ یہ تو فاطمی سلطنت کا سب سے بڑا عدالتی عہدہ تھا، ہے نا؟ جی ہاں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک عہدہ تھا یا اس کے ساتھ حقیقی طاقت بھی تھی؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ چیف قاضی کے اختیارات کیا تھے؟ کیا وہ امام کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، فاطمی نظام میں امام کا فیصلہ تو حتمی ہوتا تھا۔ قاضی القضات کا کام تھا امام کے فیصلوں اور ہدایات کی روشنی میں عدالتی نظام کو چلانا۔ اچھا، ان کی طاقت اس بات میں تھی کہ وہ امام کے سب سے معتبر قانونی مشیر تھے۔ وہ قانون کی باریکیوں کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے اور پھر امام کی رہنمائی میں فیصلے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک باہمی اعتماد کا رشتہ تھا۔ بالکل، ایک مشیر اور ایک ماہر کے طور پر، امام کے اختیار کو چیلنج کر کے نہیں۔ اور پھر آیا امام معز کا دور۔
کہا جاتا ہے کہ ان کا عروج اسی دور میں اپنے کمال کو پہنچا۔ جی، قاضی نعمان خود لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار امام موعظ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر امامت کا نور محسوس کیا۔ یہ الفاظ ان کے گہرے روحانی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو بات صرف عہدوں کی نہیں تھی بلکہ ایک ذاتی تعلق کی تھی۔ اصل میں تو ان کا رتبہ امام کے ساتھ ان کے گہرے ذاتی تعلق کی وجہ سے ہی تھا۔ یہ ایک فکری اور روحانی شراکت داری تھی۔ اور اسی دور میں انہوں نے اپنی مشہور کتاب دائم الاسلام لکھی۔ جی، امام موعظ کے دور میں ہی انہوں نے اسماعیلی فقہ کی بنیادوں کو حتمی شکل دی، خاص طور پر دائم الاسلام کے ذریعے، جو آج بھی اسماعیلی قانون کا بنیادی ستون ہے۔ یہ عروج تو بہت متاثر کن ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب یہ سب کچھ خطرے میں نظر آنے لگا۔ آپ امام منصور کے انتقال کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ایک غیر یقینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ قاضی نعمان جو امام منصور کے اتنے قریب تھے، انہیں اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی۔ جی، اور یہ ان کے کردار کے ایک بہت ہی انسانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم اور قاضی تھے، لیکن ایک نئے امام کی آمد پر وہی خدشات محسوس کر رہے تھے جو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے کہ شاید اب وہ مقام نہیں رہے گا۔ بالکل، شاید نئے امام کی ترجیحات مختلف ہوں، اور اسی پریشانی میں انہوں نے امام موعظ کو ایک خط لکھا۔ اور امام موعظ کا جو جواب آیا وہ تو تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ جی، قاضی نعمان نے خود اسے اپنی کتاب المجالس والمسائرات میں نقل کیا ہے۔ یہ صرف ایک سرکاری خط نہیں ہے، اس میں ایک ذاتی اور روحانی تسلی کا پہلو ہے۔ امام نے شروع کیسے کیا خط؟ امام نے خط کا آغاز ان الفاظ سے کیا: اے نعمان، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ میں نے تمہارا خط پڑھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری سرپرستی کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہو اور غیر ضروری خوف میں مبتلا ہو۔ واہ، وہ ایک حاکم کی طرح نہیں بلکہ ایک شفیق رہنما کی طرح بات کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ ان کے خوف کو غیر ضروری کہہ کر ان کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں وہ تو کمال ہے۔ تمہیں مجھ سے رویے میں کسی منفی تبدیلی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تمہیں تو مزید بڑی امیدیں رکھنی چاہیے اور اعلیٰ مقام کی خواہش کرنی چاہیے۔ یہ صرف تسلی نہیں، یہ ایک وعدہ ہے کہ تمہارا مقام کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں، میرے خیر خواہ تمہیں ایک مثال کے طور پر دیکھیں۔ تمہارے دوست تمہاری قسمت پر رشک کریں گے اور تمہارے دشمن حسد محسوس کریں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی پیغام بھی تھا۔ امام کھلے عام اعلان کر رہے تھے کہ نعمان ان کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ بالکل، وہ ان کے عوامی مقام کو مستحکم کر رہے تھے۔ لیکن اس خط کا جو حصہ مجھے سب سے گہرا لگا وہ امامت کے تصور سے متعلق ہے۔ امام کا یہ کہنا کہ ہم امام ایک ہی درخت کی جڑیں اور شاخیں ہیں، اس کی کیا معنی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ سیاسی طور پر یہ فاطمی خلافت کے اندر اقتدار کی منتقلی کو قانونی اور روحانی جواز دے رہا تھا۔ اچھا، یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کی تبدیلی محض ایک نئے حکمران کا آنا نہیں بلکہ اسی الہی اختیار کا تسلسل ہے۔ یعنی امام منصور اور امام موعظ الگ شخصیات ہو سکتی ہیں لیکن امامت کا نور ایک ہی ہے۔ جی، اور مذہبی طور پر یہ قاضی نعمان کو اطمینان دلا رہا تھا کہ ان کا روحانی تعلق شخصیت سے نہیں بلکہ امامت کے منصب سے ہے۔ واہ، بالکل، یہ تعلق شخصی نہیں بلکہ روحانی اور دائمی ہے۔ یہ ماڈل اس دور میں بہت منفرد تھا۔ صحیح۔ عام طور پر تو جب ایک خلیفہ کا انتقال ہوتا تو پرانے مشیر ہٹا دیے جاتے تھے، لیکن یہاں ہم ایک بالکل مختلف تعلق دیکھ رہے ہیں۔ اور امام موعظ نے صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے بھی اسے ثابت کیا۔ جب فاطمیوں نے مصر فتح کیا، جی، اور امام موعظ قاہرہ تشریف لائے تو قاضی نعمان بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن وہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ کیا ہوا وہاں؟ قاہرہ میں پہلے سے ہی ایک قاضی ابو طاہر محمد بن احمد اپنے عہدے پر موجود تھے۔ اچھا، تو امام نے انہیں ہٹا دیا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ امام چاہتے تو فوراً قاضی نعمان کو مصر کا چیف قاضی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی حکمت دانہ حل نکالا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے ابو طاہر کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ اس سے مقامی انتظامیہ میں استحکام کا پیغام گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ قاضی ابو طاہر اپنے ہر فیصلے پر نظر ثانی اور حتمی منظوری کے لیے قاضی نعمان سے رجوع کریں گے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری طور پر عہدہ کسی اور کے پاس تھا لیکن اصل عدالتی اختیار قاضی نعمان کے ہاتھ میں تھا۔
یہ تو بہت ہی زبردست حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں فاطمی نظام حکومت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ وہاں قابلیت کو رسمی عہدے پر فوقیت دی جاتی تھی۔ صحیح۔ تو قاضی نعمان مصر کے عدالتی نظام کے آپ کہہ سکتی ہیں غیر سرکاری سربراہ بن گئے۔ ان کا اختیار ان کے علم اور امام کے اعتماد کی وجہ سے تھا، نہ کہ کسی عہدے کی وجہ سے۔ ان کی علمی میراث کی بات کریں تو وہ ایک بہت قابل مصنف تھے۔ ان کی کتنی تصانیف ہم تک پہنچی ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم 44 کتابیں لکھی۔ سوچئے اس دور میں جب سب کچھ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ جی، ان میں سے 18 آج بھی مکمل طور پر موجود ہیں، جو خود ایک معجزے سے کم نہیں۔ اور باقی کتابوں کا کیا ہوا؟ 20 سے زیادہ کتابیں؟ بدقسمتی سے 20 کتابیں مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہیں۔ تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ جی، لیکن جو کتابیں ہمارے پاس ہیں، جیسے دائم الاسلام، افتتاح الدعوت اور المجالس والمسایرات، وہ فاطمی دور کی تاریخ، فکر اور قانون کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ قاضی نعمان کا انتقال 363 ہجری میں قاہرہ میں ہوا، اور ان کی زندگی کے اختتام پر انہیں ایک ایسا اعزاز ملا جو شاید ہی کسی اور قاضی کو ملا ہو۔ جی، ان کی نماز جنازہ خود امام معاذ نے پڑھائی۔ یہ تو سب سے بڑی علامت تھی کہ امام کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسی شخصیت کے شایان شان اختتام تھا جس نے اپنی پوری زندگی امام اور جماعت کی خدمت میں گزاری۔ امام کا خود نماز جنازہ پڑھانا اس گہرے ذاتی اور روحانی تعلق کی آخری اور سب سے طاقتور گواہی تھی۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو قاضی نعمان صرف ایک جج یا قانوندان نہیں تھے، وہ ایک بنیادی مفکر تھے۔ ایک پورے قانونی نظام کی روح کو شکل دی۔ ہم نے ان کے علمی سفر کو دیکھا، امام کے ساتھ ان کے ذاتی تعلق کے اتار چڑھاؤ کو سمجھا اور ان کی لازوال میراث پر بات کی۔ اور ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور رہنمائی کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ صرف قانون بنانے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ روایت کو قائم کرنا تھا جو نسل در نسل کمیونٹی کی رہنمائی کر سکے۔ قاضی نعمان کی زندگی اسی شراکت داری کی بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر قاضی نعمان کی وہ 20 گمشدہ کتابیں آج کہیں سے دریافت ہو جائیں تو ان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ واہ! وہ فاطمی دور، اسماعیلی فقہ اور امام اور ان کے معتمد خاص کے تعلق کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح مزید گہرا اور شاید تبدیل بھی کر سکتی ہیں۔ ان کھوئے ہوئے خزانوں میں کیا راز پوشیدہ ہوں گے؟